بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے، ہر بندہ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور بہت سارے ایسی ڈیوائسز استعمال کر رہا ہے جس سے پوری دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹ رہتا ہے۔ ان تمام سہولتوں میں جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو سہولتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے اس میں قباحتیں بھی نظر آتی ہیں۔ جو چیزیں آپ منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آپ کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی اہم ڈیٹا، موبائل سے کوئی تصویر، موبائل سے کوئی ڈیٹا، آپ کے لیپ ٹاپ سے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ نے صرف اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی تھی، کوئی سافٹ ویئر بنایا تھا، کوئی کارڈ کا پن وہ چوری ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل وہ آپ کو اس جدید دور میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں اس جدید دور کا فائدہ بھی ہے وہاں اس کا نقصان بھی ہے۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو یہ تمام ڈیوائسز، یہ تمام کمیونیکیشن کے جو بھی ڈیوائسز ہیں ان کو چلانا نہیں آتا، جس کی وجہ سے بہت ساری وہ قباحتیں کر بیٹھتے ہیں جن سے ان کی کچھ پرسنل تصاویر، کچھ پرسنل ڈیٹا وہ پورے انٹرنیٹ پر گردش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی بینکنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی تمام کمیونیکیشن، تمام انٹرنیٹ سے کنیکٹ رکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سائبر کرائم لاز وہ پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے اس سائبر کرائم کے حوالے سے، اس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے، تو سائبر کرائم لاز کے مطابق اس تمام جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ لاز اور اس میں سے کچھ ان کی سزائیں اور وہ کون سے کرائم ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، فردر ڈسکس کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کون سا عمل جو آپ کر رہے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو وہ جو عمل آپ نے کیا ہے وہ بھی ایک سائبر کرائم ہے اور اس کے زمرے میں آتا ہے، تو لہٰذا آپ کو اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے کہ کسی شخص کے ٹیلی فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا کسی بھی کمیونیکیشن کی کوئی بھی شے اس تک آپ غیر ضروری طور پر اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسا شخص جو یہ تمام کام کرتا ہے اس کو 3 ماہ کی قید دی جاتی ہے یا اس کو 50,000 تک جرمانہ ہوتا ہے، یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی شخص کا ڈیٹا، مطلب موبائل ڈیٹا ہو سکتا ہے، لیپ ٹاپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، یا کسی بھی ڈیوائس کا، کسی پن ڈرائیو کا، کسی بھی صورت میں اس بندے کی جس کا وہ ڈیٹا ہے، جو اس کا آنر ہے، اس بندے کی اجازت کے بغیر اس ڈیٹے کو کاپی کرنا اور اپنے استعمال میں لے کے آنا، اس کی سزا جو قانون میں ہے، جو سائبر کرائم لاز کے مطابق 6 ماہ اس کی قید ہے اور 1 لاکھ تک جرمانہ ہوتا ہے۔ اکثر صورت میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، قید بھی ہوتی ہے اور جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر 3 پہ کہ کسی شخص کے فون، لیپ ٹاپ کے ڈیٹے کو نقصان پہنچانا یا کسی بھی کمیونیکیشن کی چیز سے اس کے ڈیٹے کو نقصان پہنچانا، اس کو ڈیڈ کر دینا، اس کو خراب کر دینا، یا وائرس وغیرہ ڈال کر اکثر ڈیوائسز کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اور اکثر اوقات یہ دونوں چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پہ گورنمنٹ اداروں کے جو حساس ادارے ہیں، مطلب پولیس، پاک فوج، انٹیلیجنس اور دفاعی ادارے، اور پاکستان کے وہ ادارے جو کہ خفیہ طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان اداروں کو بلا وجہ ان کے ڈیٹے تک پہنچنا اور ڈیٹے کو نقصان پہنچانا، تو اس حوالے سے 3 سال کی قید ہوتی ہے ایسے بندے کو اور 10 لاکھ تک جرمانہ
ہو سکتا ہے، اور اکثر صورتوں میں یہ دونوں چیزیں قید اور جرمانہ دونوں ہوتی ہیں۔ اہم ادارے مثلا ان کے ڈیٹے کو استعمال کرنا، کاپی کرنا، اس کو آگے کسی کو ارسال کرنا، تو ایسی صورت میں بھی اکثر بندوں کو 5 سال کی قید دیکھی گئی ہے اور 50,000 تک اکارڈنگ ٹو دا سائبر کرائم لاز کے مطابق جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یہاں قید اور سزا دونوں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نفرت، فساد، جھگڑا، ملکی سالمیت کے خلاف تقاریر کرنا اور ان تقاریر کو آگے شیئر کرنا، جس طرح واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے بہت سارے ایسے جو ایپس بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ یوٹیوب ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں فیس بک، ٹویٹر، بہت سارے ایسی جگہ ہیں، تو وہاں پر اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو ایسے بندے کو 5 سال کی سزا ہوتی ہے، قید ہوتی ہے اور 1 کروڑ جرمانہ ہوتا ہے۔ یہاں دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نفرت انگیز تقاریر کرنا اور اہم ڈیٹے کو نقصان پہنچانا جو کہ ملکی سالمیت کے حوالے سے اہم ہو، تو ایسے بندے کو 14 سال قید ہوتی ہے اور 50 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اکثر اوقات الیکٹرانک جعل سازی سے لوگ کام لیتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، جی آپ کا اتنا جو ہے انعام نکل آیا ہے، اتنے پیسے دے دیں، یا آپ کے پاس جو ہے وہ فلاں جو آیا ہے میسج آیا ہے اسے ہمیں دے دیں، ہم آپ کو اس کے بدلے میں فلاں پن دیں گے۔ اس طرح کی مختلف قسم کی جعل سازی سے لوگ کام لیتے ہیں، تو ایسے بندے کو 3 سال کی قید ہوتی ہے جو اس میں گرفتار ہوتا ہے اور 2.5 لاکھ تک اس کا جرمانہ ہوتا ہے۔ اکثر جرائم میں استعمال ہونے والی جو ڈیوائسز بنائی جاتی ہیں، جن میں کچھ ایسے ڈیوائسز بنائے گئے ہیں جو کہ بجلی کے میٹروں کو پیچھے کرنے کے لیے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، یا کسی بھی آپ چلے جائیں پیٹرول پمپ پہ اس کی مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں موجود جو ڈیٹا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے، تو ایسی ڈیوائسز جو بندہ بناتا ہے، جہاں اس کی جو ترسیل کرتا ہے، جہاں جو اس کو سیو کرتا ہے، ایسے بندے کو 6 ماہ کی قید ہوتی ہے اور 50,000 روپے اس کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سم کارڈ کا جو استعمال جو آج کل بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اکثر جہاں بھی پبلک ایریا میں جائیں تو وہاں پر یہی اکثر ریٹ لگائی ہوتی ہے لوگوں نے کہ جی سم فری لے لیں، اس کے ساتھ سوٹ لے لیں، اس کے ساتھ فلاں چیز لے لیں۔ بہت ساری ایسی جو لوگوں کو للچانے کے لیے جو ہے وہ چیزیں دی جاتی ہیں، تو وہاں پر اکثر اوقات آپ کے انگوٹھے کے نشان پر ایک سم کے اجرا کی بجائے 2-3 سم کا اجرا کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، پہلی بار جب آپ تھمب امپریشن لگاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں جی آپ کی سم ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، پھر آپ دوسری دفعہ لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی نہیں ہوئی، تیسری دفعہ جب آپ لگاتے ہیں تو وہ تمام سمیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس ایسی سمیں جو کہ کرائمز میں استعمال ہوتی ہیں، ایسی سمیں جو کہ مختلف لوگ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ سم کسی اور کی ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی ہوتا کہ اس کے نام پر کوئی سم کا اجرا ہوا ہے، تو اس سم پر کالز جاتی ہیں، فراڈ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو 3 سال کی سزا ہوتی ہے اور 5 لاکھ تک اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تو اکثر اوقات یہ دونوں چیزیں بھی اگر اس کا سیریس کرائم ہے تو اس کو دونوں چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی بھی بندے کی کوئی بندہ بڑا اہم ہے، جہاں فوج کا کوئی لیڈر ہے یا پولیس کا کوئی آفیسر ہے، تو اس بندے کی شناخت کو اپنے فیم کے لیے استعمال کرنا ایک بہت اہم چیز۔ ایک دفعہ میرے کوئی دوست نے فوٹوگرافر تھا، تو اس نے کیا کیا کہ کسی آفیسر کے ساتھ اس کی تصاویر تھی یا وہاں پر اس نے وہ تصاویر بنائی ہوئی تھی، تو اس نے ایک سوشل میڈیا پر وہ تصاویر جو ہے وہ بغیر اجازت کے شائع کر دی۔ تو چند دن بعد پتہ چلا جی وہ بندہ گرفتار ہو گیا ہے۔ تو ایسے کام جو کہ کسی کی اجازت کے بغیر کیے جائیں، چاہے وہ ایک تصویر ہی ہو، تو اس کی بھی سزا ملتی ہے۔ تو اس کی سزا 3 سال قید ہے اور 50 لاکھ تک جرمانہ ہے۔ کسی بندے کی اس کی اجازت کے بغیر اور کسی آفیسر کی
کسی سیلیبریٹیز کی، کسی بھی بندے کی اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصویر شائع کرنا، اس کی سزا 30 سال کی قید ہے اور 50 لاکھ تک اس کا جرمانہ ہوتا ہے۔ کسی بھی مشہور بندے کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک مشہور پرسنالٹی نعمان اعجاز کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے نے لگایا تھا کہ ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ مر گئے ہیں۔ تو ایسی کسی بھی لابی کا حصہ بننا، کسی بھی بندے کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا، تو ایسے بندے کو 3 سال کی قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس بندے پہ تھا، اس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور اس نے اس بندے کو کہا کہ آپ نے میرے ایک زندہ شخص انسان کو آپ نے مار بھی دیا، اس کی تدفین بھی کرا دی ہے، تو ایسا کرنا اخلاقاً بھی غلط ہے۔ کسی بھی بندے کی ایسی تصویر جو کہ پبلک کرنا، جو وہ بندہ اس کی اپنی انفرادی زندگی کو اس کے نقصان پہنچائے، یا ایسی تصویر جو کہ عریاں ہو، ایسی تصویر جس سے اس کی انسلٹ ہو، اس کی اخلاقیات کو متاثر ہو، تو ایسے بندے کو جو اس کی تصویر شیئر کرتا ہے، جو اس کی تصویر کو وائرل کرتا ہے، وہ 7 سال کی اس کو سزا ہوگی اور 50 لاکھ تک اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ تمام سزائیں ہیں، جو وہ تمام چیزیں ہیں، جو لاز ہیں جو پاکستان میں بنائے گئے ہیں اور جس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے، اور FIA بر وقت اس پہ کارروائی کرتی ہے اور اس بندے کو گرفتار کرتی ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بندہ کسی پر کوئی مسئلے کا سامنا ہے اور سائبر کرائم کے حوالے سے اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے، تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں وہ کمنٹ کر سکتا ہے اور اس کے متعلق تمام انفارمیشن دی جائے گی۔ تو ایسا بندہ جس کو یہ تمام مسائل کا سامنا ہے، وہ بندہ FIA کی ویب سائٹ پہ جا کر وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر اپلیکیشن فارم ہے، وہ فل کرے اور وہاں پر اپنی پرابلم لکھے اور اس کو سینڈ کر دے۔ within 15 days 15 دن کے اندر پولیس جو ہے اس بندے کو کال کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے اس کی پرابلم اور اس کو حل کرتی ہے۔ یہ اسپیشل FIA کی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکشن دے۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور ان فیوچر اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو جس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکے، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور وائس میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور جب بھی میں فری ہوں گا اس کا آنسر ضرور دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔